پاکستان کے طالب علم سامنے آنے کو تیار ہیں۔ پاکستانی طلباء کی کیا تیاریاں ہیں آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو فسطائیت، جو ظلم جس کا آغاز 9 اپریل کی رات سے ہوا تھا آج تک جاری ہے۔ آج عمران خان کے ایک قریبی ساتھی کو، عمران خان کے وفادار ساتھی کو، جو ہر ٹائم عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے رجیم چینج کے بعد، آج انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ 31 اگست کے حوالے سے پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ 31 اگست کو کیا ہوگا، اس کے علاوہ 8 تاریخ کو کیا ہوگا، آپ کو تمام تر چیزوں کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ کرتا ہوں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ پہلی بات طلبہ تحریک کی بات کی جا رہی ہے کہ طلبہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، طلبہ باہر آنے کو تیار ہیں، طلبہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں گے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا طلبہ اڈیالہ کے باہر پہنچیں گے؟ اگر پہنچیں گے کتنی تعداد میں پہنچیں گے، آپ کو آج کے ولاگ میں بتاتا ہوں۔ پہلے پاکستان کے طالب علم جو چاہے اسکول سے ہوں، کالج سے ہوں اور یونیورسٹی تک ہوں، جو ان کو پڑھایا جاتا ہے، جو پاکستان اسٹڈی جو پڑھائی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور پھر جو ان کی تربیت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پاکستان کے طالب علم انہیں وہ شعور ہی نہیں دیا گیا کہ آپ نے انقلاب کی طرف رستہ چننا ہے، آپ نے سیاسی شعور رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ملک میں رول آف لا کیا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ملک کس سچویشن پہ کھڑا ہے، ملک کا جی ڈی پی کیا ہے، اکانومی کیا ہے، اکانومی گروتھ کیا ہے۔ پاکستان کے طالب علموں کو کبھی بھی یہ نہیں سکھایا گیا۔ پاکستان کے طلباء کو کیا سکھایا گیا ہے؟ آج پاکستان کے طالب علم کہاں کھڑے ہیں؟ حقائق میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں حقیقت کیا ہے۔ اگر میں بات کروں پاکستان کے ان طالب علموں کی جو کالج میں پڑھتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، کالجز میں وہ آتے ہیں، جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ تنظیمیں بنی ہیں، جیسے میں لاہور ڈویژن کی، جیسے میں گجرات کی بات کروں، جیسے وزیر آباد، گوجرانوالا، منڈی بہاولدین، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں کی بات کروں، آئی ایس ایف ہوگی، ایم ایس ایف ہوگی، پی ایس ایف ہوگی، اور بی وائی ایف ہوگی، اس طرح جمعیت ہوگی، مختلف تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں۔ لیکن وہ کام کیا کرتی ہیں؟ وہ جو میں نے دیکھا، وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی ہوئی کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ کرتی ہیں۔ کہیں ایسے اضلاع ہیں جہاں بس کو روکا جانا، بس پہ پتھراؤ کرنا، یہ بدماشی سمجھا جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ملک کی یہ لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ان کے لیے ہم نے سہولیات فراہم کرنی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ طلبہ کی بات ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ یہ جو تحریکیں ہیں یہ کام کرتی ہیں، اور ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملا ہے یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتی ہیں۔ انہیں یہ سکھایا نہیں گیا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ کہیں زیادتی ہو تو آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے طالب علموں کو ہمیشہ گمراہ رکھا گیا ہے۔ یہ بات آ جاتی ہے کالجز کی، اور آج پاکستان کے طالب علم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ کسی بھی ایمبیسی کے باہر جائیں، اگر آپ کسی بھی جگہ جائیں اسلام آباد میں، تو آپ کو ایمبیسیز کے باہر سینکڑوں ہزاروں طالب علم نظر آتے ہیں جو لائن میں لگے ہیں، اور اس کوشش میں ہے کہ میں آسٹریلیا چلا جاؤں، میں کینیڈا چلا جاؤں، میں امریکہ چلا جاؤں، میں اس ملک چلا جاؤں، میں یو کے چلا جاؤں۔ ان کی یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم یہ جو لائنوں میں لگے ہیں، ہم اتنی لائن بنا کے کھڑے ہیں اور پاکستان چھوڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ پاکستان جس کو بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ پاکستان جس کے لیے عزتیں لٹ گئی تھیں، وہ پاکستان جس کے لیے لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان ہجرت کی تھی، آج اس پاکستان کے طالب علم، آج اس پاکستان کے نوجوان پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لائنیں لگی ہوتی ہیں ایمبیسیز کے باہر کہ ہم نے پاکستان چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ حکومتیں، یہ ادارے ہیں جو پاکستان کے طالب علم کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی، کوئی روزگار نہیں دیا جاتا، اور جو پڑھایا جاتا ہے وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا۔ جب پریکٹیکلی کی باری آتی ہے تو وہ صرف ایک پیپر ورک ہوتا ہے، ایک ڈگری ہوتی ہے جس کی بنا پہ انہیں جاب نہیں ملتی۔ یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔
बता मैं ये रहा था कि पाकिस्तान के तालिब इल्म इस मुल्क को छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। लाखों लोग जा चुके हैं, मज़ीद लाखों तैयार हैं। इवन कि दुबई जैसे मुल्क ने अपना विज़िट वीज़ा बंद कर दिया है। बाकी अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सख्ती कर दी गई है वीज़े की, कि पाकिस्तान के लोग ना आ सके। कि पाकिस्तान, अगर आप इस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, पहले जिस तरह स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था, पहले जिस तरह स्टूडेंट इजीली चले जाते थे, अब नहीं जा सकते। दुबई, जैसे कि मैंने आपको बताया, और दुबई के लोग इस चीज़ से मुतफिक होंगे कि अब दुबई ने विज़िट वीज़ा बंद कर दिए हैं। ये इस मुल्क की सिचुएशन है। पाकिस्तान के तालिब इल्म बाहर जा रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, हमने पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होना है, पाकिस्तान में जो फस्तायत है उसके खिलाफ खड़े होना है। क्यों नहीं खड़े होते? इस पुलिस की वजह से, इस रूल ऑफ लॉ की वजह से, इन जजेस की वजह से। उनको पता है कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, और जजेस ये कह के इंसाफ नहीं देंगे कि ऊपर से आर्डर है। ये जो ऊपर से आर्डर है इसने सारा मामला खराब किया हुआ है। सो पाकिस्तान के तालिब इल्म तो यहाँ खड़े हैं। अगर हम आगे आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ पे, तो यूनिवर्सिटीज़ में कौंसल्स बनी हैं, जैसे पंजाब कौंसल, सिंध कौंसल, पश्तून कौंसल, इसके अलावा पख्तून कौंसल, जमीयत, इस तरह की कौंसल्स हैं जो इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, इसके अलावा लाहौर, इन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, नस्ट, नमल, यूईटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में कौंसल्स हैं। अब वो कौंसल्स पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अगर आप उनके किसी हेड से, किसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से, किसी जनरल सेक्रेटरी से पूछ लें कि आपने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया है, आपका रोल, आपकी कौंसल का रोल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या है, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, तो वो नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान के तालिब इल्म हुए, पाकिस्तान की जो तलबा तंजीमें बनी थी उस पर पाबंदी मुशर्रफ के दौर में लग गई थी कि ये तलबा तंजीम में एक्टिव ना हो पाएँ, ये काम ना कर सकें। सो आज तलबा तहरीक की बात की जा रही है, तो तलबा उस जगह पे स्टैंड ही नहीं है कि वो एक तहरीक को जारी रख सकें। अब होना क्या है, ये तहरीक किस तरह कामयाब हो सकती है? इन कौंसल्स के साथ रब्ता किया जाए, इन तंजीमों के साथ रब्ता किया जाए, कुछ ऐसे लोग हों जो इनके साथ बैठें, इनके साथ बैठ के मामला तय करें, इन्हें बताएं कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, इन्हें बताएं कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, इन्हें बताएं हमने इस मुल्क में जो जारी है जुल्म, फसायत, उसके खिलाफ खड़े होना है। सो इन्हें मोटिवेट किया जाए, इन्हें तैयार किया जाए, उसके बाद ये तंजीमें एक्टिव हो सकती हैं। अगर आज हम बात करें, जिस तलबा तहरीक की बात की जा रही है, वो कौन से तालिब इल्म हैं? वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उसके जो तालिब इल्म है, उसके जो नौजवान हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट कि वो तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं। वो आम पाकिस्तानियों को मोटिवेट नहीं किया गया, आम पाकिस्तानियों को उसमें नहीं लाया गया, आम नौजवान को उसमें नहीं लाया गया, बल्कि ये आईएसएफ के जो ओहदेदार हैं, आईएसएफ के जो लोग हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। अब इस पे, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस पे काम इस तरह होगा। ये एक बात की जा रही है कि 31 अगस्त को अडयाला के बाहर धरना, तो 31 अगस्त को अडयाला के बाहर नौजवान पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होगी। उनकी तादाद इस वजह से कम होगी क्योंकि अगर हम बात करें एमएसएफ की, जमीयत की, इन लोगों को क्या कंसर्न इमरान खान के रहाई से, ये क्योंकि ये एमएसएफ नून लीग की एक तंजीम है, उसके अंदर ये एमएसएफ काम करती है। ये नौजवान हैं, जमीयत जमात इस्लामी के हैं, पख्तून कौंसल एएनपी की है, पश्तून पार्टी की है। सो इन तमाम लोगों को हमने इकट्ठा इस तरह कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। रही बात इमरान खान की रहाई की, ये तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा करना है, ये आईएसएफ ने किरदार अदा करना है। अब आईएसएफ किस तरह किरदार अदा कर रही है? आईएसएफ के इंसाफ यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट हैं मीना खान अफरीदी, इसके अलावा डॉक्टर शफकत यास, वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं और जाके तलबा को मोटिवेट कर रहे हैं, जाके अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को बता रहे हैं कि हमने इस तरह बाहर निकलना है। 31 अगस्त की मैं बात करूं तो 31 अगस्त को अडयाला के बाहर नौजवान पहुंच सकते हैं, लेकिन वो लाखों नौजवान नहीं जा सकते क्योंकि नौजवानों को तैयार नहीं किया गया
کیونکہ نوجوانوں کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا، نوجوانوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا، اور ہمیشہ برکت اور جب اتحاد ہوتا ہے تب انسان مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کا نقصان ورکر اٹھاتے ہیں، عام لوگ اٹھاتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ کبھی کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل سے نہیں ہو پا رہے۔ اگر یہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، دل سے بھی ہوں گے، اور پھر یہ جرت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی۔ 8 کے حوالے سے بتاؤں، 8 کے حوالے سے تحریک انصاف نے ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تحریک انصاف 8 تاریخ کو اسلام آباد میں ترنول کے مقام پہ ہی جلسہ کرے گی۔ کراچی سے حلیم عادل شیخ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی سے کل سے کمپین کا آغاز کریں گے۔ کراچی سے ایک بہت بڑا قافلہ آئے گا، سندھ سے بہت بڑا قافلہ آئے گا۔ 8 کا عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ لاسٹ ٹائم ترلے کیے گئے، منتیں کی گئیں، پاؤں پکڑے گئے کہ جلسہ نہ ہو، لیکن عمران خان نے یہ ذمہ داری دے دی ہے۔ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ 8 تاریخ کو اگر کوئی میرا نام لے کے بھی یہ کہے کہ جلسہ نہیں ہوگا تو آپ نے باہر آنا ہے، اپنے رکاوٹیں توڑ کے جلسہ گاہ تک پہنچنا ہے۔ یعنی جو اب بال ہے وہ ورکر کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پارٹی کا سینئر آ کے یہ کہہ دے کہ آپ جلسہ کینسل ہو گیا ہے تو آپ نے یہ بات نہیں ماننی، آپ نے پہنچنا ہے۔ اور ہمیشہ تحریکیں، ہمیشہ کوئی بھی چیز تب کامیاب ہوتی ہے جب انفرادی طور پہ لوگ نکلیں، جب کسی کی طرف دیکھا نہ جائے، جب یہ نہ ہو کہ ہم نے لیڈرشپ کی کال کا انتظار ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ جب آپ خود اپنے لیے نکلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ بات عمران خان نے کہہ دی ہے کہ اگر کوئی تحریک انصاف کا بندہ آ کے کوئی لیڈرشپ میں آ کے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جلسہ کینسل، تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی۔ یعنی اب آپ نے آنا ہے باہر، ہر صورت آنا ہے۔ عمر سلطان عمران خان کے بڑے وفادار ساتھی ہیں، عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بڑا لمبے عرصے دراز سے وہ دیکھے گئے ہیں۔ آج یعنی کل رات انہیں F10 اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا۔ یہ ظلم، یہ فسطائیت، کبھی کسی کو اٹھانا، کبھی کسی کو اٹھانا، یہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ کب رکے گا؟ جب آپ سب اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، جب اس ملک کا کسان، اس ملک کا تاجر، اس ملک کا محنت کش، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا طالب علم، اس ملک کا سیاستدان، ہر کوئی اس کے خلاف اٹھے گا، کھڑے ہوگا، تب یہ ظلم بند ہوگا۔ ورنہ یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اس ظلم کے خلاف اگر آپ سب اٹھ کے تو یہ ظلم بند ہو جائے گا، ورنہ یہ ظلم ہر گھر میں جائے گا۔ تمام پاکستانی سے گزارش ہے، ظلم جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔